اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے سورہ فاتحہ ہر ایک کے لیے نون ہے، مسلمانوں کے لیے، ایون نان مسلم بھی سورہ فاتحہ کو بہت سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ علل اعلان امام سے ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو اس کے بھی ہم فنڈامنٹلز کو تھوڑا سا اگر غور کریں، کیونکہ جو چیزیں ہم نے بہت پڑھی، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آخری صورتوں کو جو جلد از جلد اختتام کو ہم لے گئے، کیونکہ ہم ویسے تو اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے غور کرنا ہے کہ فاتحہ سے پہلے ہم تعوذ کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کی قرآن سے ہمیں دلیل بھی مل جاتی ہے کہ جب بھی تم تلاوت کرو، قرآن سنو تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ جو ہمیں غور کرنی ہے کہ اعوذ باللہ ایک ایسے ہی ہوا میں بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی رینڈملی لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے کر کے ہم جو رینڈملی ایک دم سے لے کے چل جاتے ہیں، اس کو ہمارے ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آ رہا ہوں شیطان رجیم سے۔ تو اس کے بھی آج ہم جب قرآن شروع کر رہے ہیں تو اس کا قانون ہے کہ آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل کر کے نہیں بتاؤ گے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کیسے بچاتے ہیں۔ پھر ایک ابلیس شیطان اور پھر ایک نفسانی شیطان، ہمارے اندر کا شیطان، اور ہمارے اندر کا شیطان ہی ڈینجرس ہے۔ وہ ابلیس شیطان اتنا ڈینجر نہیں ہے، اتنا خطرناک وہ ابلیس شیطان نہیں ہے جتنا ہمارا اپنا نفس شیطان گندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نفس شیطان ہوتا ہے تب وہ ابلیس شیطان کو راستہ ملتا ہے، تب وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ نہیں تو ہم نے کیا کیا کہ سارا قصور ابلیس پہ ڈالا، جبکہ ڈرنے کی ضرورت ہم کو اپنی نفس سے ہے، اور سنوارنے کی ضرورت، اصلاح کی ضرورت ہمارے اپنے نفس کی ہے۔ بخدا آپ انشاءاللہ پڑھ بھی چکے ہیں، پڑھتے بھی رہیں گے کہ آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ شیطان کا تو کوئی غلبہ ہی نہیں ہے، ابلیس شیطان کا تو کوئی غلبہ ہی نہیں ہے ایمان والوں پر اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں ہمارا پورا قانون آ جائے کہ یہ صرف ہوا میں اڑنے والی، منہ سے نکلنے والی چیز نہیں ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون ہے، اور باقاعدہ اللہ کے فرشتے ان الفاظوں کو ہم سے لیتے ہیں، ہمارے اعمال نامے میں یہ الفاظ جاتے ہیں، اور پھر کتنی اس کی قبولیت ہونی چاہیے ہمارے لیے، ایک ایک کے نام کے ساتھ کہ کس کے لیے یہ قبولیت ہونی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ قبولیت کس کی ہوگی؟ جو پریکٹس کر کر بتائے گا کہ جی میں شیطانی وار جانتا ہوں، میں شیطانی عمل جانتا ہوں، اور اس سے میں ڈرتا ہوں، میں پرہیز کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم اللہ کے نام کے ساتھ جو پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، صبح کا آغاز کرتے ہیں، جو رحمان اور رحیم ہے۔ رحمان رحیم نے بھی اپنے کچھ قانون دیا ہوا ہے کہ جو میرا نام نہیں بھی لے گا اس پر بھی میں رحمان رحیم ہوں، لیکن آخرت میں انٹائرلی چینج چیز ہو جائے گی۔ یہ اب ہم کو سمجھنا ہے کہ جو بسم اللہ پڑھ کر نہیں بھی کام کرتا ہے تو اللہ کے قانون کے مطابق اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے ہیں، جھنجھوڑتے بھی ہیں۔ لیکن اگر میں اور آپ واقعی آج سے قرآن کو پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو ہمیں اس بسم اللہ کی بھی بڑی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اللہ نے اپنے نام کا تعارف کرایا کہ رحمان رحیم کے نام سے کام کرو، بات کرو، یاد رکھو اللہ کو، تو تمہاری زندگی میں بہت بلیسنگ ہوگی، کیونکہ پھر تمہیں دوسرے قانون بھی اللہ کرے کہ یاد رہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اس پر ہم نے پہلے تو یہی سوچنا ہے کہ ہم اللہ کو، جیسے اسمبلی میں، ہم اسکول میں، اسمبلی میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ہم جو نیشنل اینتھم پڑھتے ہیں اپنے ملک کے لیے، سلامتی کے لیے، بالکل اسی طرح جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تو اب شروع کی 3 آیتیں تعریفی کلمات ہیں، یعنی ہم کہیں گے پریزنگ
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا پہلے 3 آیتوں میں کہ اے اللہ، اے مالک، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، آپ تمام جہان، دیکھیں عالم، عالمین، اور ایک ہمارے ہاں اردو میں بہت نون ہے عالم، عالم علم حاصل کرنے والا، عالم جہان دنیا. تو اس پر ذرا سا غور کرنا ہے. یہ تمام تعریف اس رب کی ہے، اس پالنے والے کی ہے جو مالک ہے، جو کہ پالنے والا ہے. تمام تعریف اس کی ہے، تمام جہان کا پالنے والا ہے. ہم اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے پیش کریں گے. آنکھیں ہماری جھکی ہوئی ہوں گی نماز میں، ایمان اور نیت ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ کبھی کبھار آپ نماز میں خود اپنا سیلف اسیسمنٹ کیجئے گا کہ آپ اور میں کہیں خیالوں میں ہوتے ہیں، یا ہمارے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہماری کندھے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم ایسے ہی قسم کھانے کو نماز میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ کب گزر جاتی ہے کان سے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ہماری کوئی چہرے پر بھی تاثرات نہیں آتے ہیں کہ ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور کسی کی نہیں، ہم اللہ تعالی کی تعریف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے مجھ کو اور آپ کو جو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ نماز میں جو ہم بالکل بے فام، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ میں رب کے آگے کھڑا ہوں اور میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. ایک دوپٹے کی کسی کی تعریف کرو، ایک چہرے کی کسی کی تعریف کرو، کسی کے ہاتھوں کی تعریف کرو، کسی کے بالوں کی، تو آپ کا انداز بیاں کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بھی بات کی کوئی تعریف کر دو، آپ کا انداز بیاں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی آئیز، آپ کا فیس ایکسپریشن. تو وہ ہمیں لانے کی ضرورت ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. میں یہ نہیں کہہ رہی لہک لہک کے پڑھو، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لیٹ کر دو، نماز کو اتنی لمبی کر دو. میں تو کہہ رہی ہوں صرف ایک اندر فیلنگ ہو کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کو بہت ہی عزت کے ساتھ یہ 3 کلمات کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہی رحمان رحیم ہے. دوبارہ وہی رحمان رحیم کی گردان آ گئی. مالک یوم الدین، یعنی میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ آپ مالک ہیں دین کے، دن کے. یہ جو دین ہمارے یہاں نیچے ترجمے میں قیامت ڈال دی گئی. ترجمہ ہم نے شارٹ فارم میں بتا دیا کہ مالک ہے آخرت کے دن کا، مالک ہے قیامت کے دن کا، مالک ہے روز جزا اور سزا کے دن کا، مالک ہے جی اٹھنے کے دن کا. تو ہم جب قرآن اب نیا شروع کر رہے ہیں تو ہم دین میں ہم جو اردو سے جو ریلیٹڈ ہمارا دین ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر کوشش کریں گے کہ قرآن کو اردو سے نیئرسٹ کر کے پڑھیں. یہ ہم پر اللہ کی کوئی بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اردو جانتے ہیں. یعنی آج ہمیں قدر ہوتی ہے اردو کی کہ یہ اردو ہم نے سیکھی، تو یہ اللہ کا ہم پہ بہت کرم ہوا کہ وہ قرآن کی زبان سے بہت نیئرسٹ ہے. تو جب دین کی ہم نے بات کی تو دین ہم اردو میں مذہب کو کہتے ہیں. تو مذہب کے فیصلوں کے دن کا مالک ہے، یعنی جو دین کے دن کے فیصلوں کا مالک ہے. وہ فیصلے نہیں ہوں گے کہ کتنی بریانی کھائی، کتنی کڑھائی گوشت پکائی اور کیا کیا. جو دین کے فیصلے ہو رہے ہوں گے نا کہ دین کے معاملے میں کتنا وتواصوا بالحق کیا، کتنا وتواصوا بالصبر کیا، کتنا اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچایا، کتنا آسان ترجمہ کرنے کی صلاحیت تھی، کتنا آسان بتاتے تھے قرآن، کتنا الجھا دیتے تھے، کتنا حرام کھایا. یہ دین کے فیصلے ہوں گے، دین سے ریلیٹڈ فیصلوں کے دن کا مالک ہے اللہ تعالی. یہ ایکچولی ہمارے اندر اس کی ایک سوچ ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو میں سب بتا رہی ہوں ترجمہ، یہ ایکچولی تو میرے اندر چل رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں. یعنی میرے اندر یہ جو فیلنگ چل رہی ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ میں اس وقت آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ہم روز نماز میں اس کو کئی بار پڑھتے ہیں. فرض کے بعد بھی ہم کئی بار نفلیں بھی پڑھتے ہیں. اس میں بھی ہم جب الحمد بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو وہ جو ایک آیت ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اب آپ دیکھیں کہ اس سے اس کا کیا تعلق ہے. کہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نماز میں جب ہم سمجھ کر آنکھوں کو نیچی کر کے رسپیکٹ کے ساتھ پیٹ کو اندر کر کے
زیادہ تر تو مجھے یہی شرم آتی ہے، پیٹ پھلا ہوا ہے اور ہم جیسے دوسروں کے آگے کیسے ایکٹیو ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں، ہم نے اپنا پوری جان چھوڑی ہوئی ہے، ہماری کوئی آئیڈیا ہی نہیں کہ ہم رب کے آگے کھڑے ہیں، کیا بول رہا ہے امام یا کیا خود بول رہے ہیں، اور ہمارے اندر تو پورے حساب کتاب بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس وقت ہم تینوں آیتیں پریزنگ، تعریفی کلمات کر رہے ہیں، تعریفی کلمات. ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے جو فیصلوں کا دن ہے نا، تو آج تو بڑے لوگ مالک بنے ہوئے ہیں، لیکن پیورٹی کے ساتھ جو دین کا فیصلہ ہوگا تو میں مانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہوں گے، آپ مالک ہوں گے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہوگا کہ کوئی کسی پر اختیار نہیں رکھے گا. اللہ میری عزت رکھ لیجئے. یعنی اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو جب وہ مالک یوم الدین بولے گا تو آپ کا دل کہے گا اللہ میرے عیب چھپا دے، اللہ میری برائیاں دور کر دے، دین کے فیصلے ہوں گے، اللہ میں فیل نہ ہو جاؤں. یہ آپ کا اندر سے دل چلنا چاہیے. تو اس لیے غور سے دیکھیے گا کہ یہ باتوں کے بعد جب ہم کہتے ہیں اللہ کو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے نزدیک یہ سب میں آپ کو اپنی فیلنگ ہی شیئر کر رہی ہوں کہ ہم یہ 3 آیتوں میں اللہ کی پریزنگ کر رہے ہیں. تو تعریف جس انداز سے کی جاتی ہے بہت ادب کے ساتھ ہم تعریف کریں گے، ڈریں گے بھی، اندر اندر دعا مانگیں گے کہ اللہ میرے عیبوں کو ڈھانپ لیجئے، قیامت کے دن سے پہلے مجھے معافی مل جائے اور میں سدھرنے والا ہو جاؤں. پھر یہ جو 4th آیت ہے اس کو ہم نے اوتھ لینا ہے، یعنی یہ ایک اوتھنگ سٹائل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک عہد دے رہے ہیں. 3 تو ہم نے تعریفی کلمات کیے، اب ہم اللہ سے وعدہ اور عہد لے رہے ہیں. یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اے اللہ دین کے معاملے میں ہم آپ کی بندگی کریں گے، آپ کو پکاریں گے. کیونکہ عبدیت جو ہے نا، عبد، عین بے دال، یہ عبد میں پکار بہت اچھا ترجمہ ہے اس کا، جو پورے قرآن کو سچتا بھی ہے کہ صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ کی ہم بندگی کرتے ہیں، صرف آپ کے ہم بندے بنے ہوئے ہیں، صرف آپ کو ہم پکارتے ہیں. تو ہم تو کئی لوگوں کو پکارتے ہیں، نوکر کو، ماسی کو، بھائی کو، بہن کو، شوہر کو، بچوں کو. تو ہم کہیں گے یہ اس وقت ہم ایک ریلیجن بک پڑھ رہے ہیں، ایک دین کی کتاب پڑھ رہے ہیں. یہاں پر کچھ دین کے اوتھ لیے جا رہے ہیں، کہ جیسے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، ٹائم پورا دو گے تو اس وقت آپ اپنی فیملی کا اوتھ نہیں لے رہے ہوتے ہو کہ ٹائم پورا دو گے. آپ اس وقت اپنے فیلڈ کے جو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہو، آپ آرمی میں ہو، کسی میں بھی ہو، آپ ادھر کا ٹائمنگ کی بات کر رہے ہوتے ہو. اس وقت میں اور آپ ایک دینی کتاب پڑھ رہے ہیں. ہم دینی کتاب کے تحت اللہ سے کہیں گے کہ اللہ صرف دین کے معاملے میں ہماری پکار آپ کے ساتھ ہوگی. ہم کسی اور کو، غیر اللہ کو ما فوق الاسباب نہیں پکاریں گے. ہم اسباب کے ساتھ پکاریں گے کہ اے فلاں بن فلاں یہ کر دو، اے فلاں بن فلاں یوں کر دو، اے میری مدد کر دو. لیکن ہم ما فوق الاسباب قبر والوں کو نہیں پکاریں گے، نبیوں کو نہیں پکاریں گے، جناتوں کو نہیں پکاریں گے، ابلیس کو نہیں پکاریں گے، ایون فرشتوں کو بھی نہیں پکاریں گے. اللہ ہماری پکار صرف آپ کے لیے ہوگی. تو ہمارے اندر سے وہ تمام مزاروں والا اور تمام پکار والی کانسیپٹ چلی جائے گی، اور اس کے بعد ہم کہیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ صرف ہم آپ سے مدد مانگیں گے. جبکہ میں یہ بار بار کہتی ہوں کہ مدد کے بغیر تو آپ کی ایک چپاتی بھی نہیں آپ کے منہ میں آ سکتی، کہ بوئے گا کون اور کاٹے گا کون اور جھاڑے گا کون اور پیسے گا کون اور پھر آٹا گوندا جاتا ہے اور پھر روٹی ڈالی جاتی ہے. مدد کے بغیر، انسان کی مدد کے بغیر تو آپ ملین آسٹریلینز ہو جائیں، آپ ایک گھر نہیں بنا سکتے. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی سخت ضرورت ہے. لیکن میں پھر آپ سے یہی ادب کے ساتھ کہوں گی کہ خدا را، اللہ کا واسطہ، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ہم دینی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس وقت ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں ہم صرف آپ کی کتاب سے مدد لیں گے.
اے اللہ ہم دین کے معاملے میں صرف آپ کی کتاب سے مدد لیں گے، ہم ادھر دوسری مدد کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج کی باتیں اور بزنس کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں قیامت کے دن کی باتیں کر رہے ہیں، ہم بندگی کی باتیں کر رہے ہیں، غیر اللہ کو پکارنے کا ہم وعدہ کریں گے، ہم نہیں پکاریں گے غیر اللہ کو، کسی بھی تکلیف میں نہیں پکاریں گے، کسی خوشی میں بھی ان کا نعرہ نہیں لگائیں گے، اور اے اللہ دین کے معاملے میں صرف واحد آپ کی کتاب سے مدد حاصل کریں گے۔ آگے بھی اسی کو لے کر ہم چلیں گے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ جہاں ہم نے دین کی مدد کی بات کی کہ اللہ تعالی ہم صرف دین کے معاملے میں کسی اسکالر کے مرید نہیں بنیں گے، کسی باجی کے، کسی بھی عالم کے پیچھے اندھوں کی طرح نہیں چلیں گے، اے میرے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب جب ہم سب پڑھ رہے ہیں یہ، تو اس کا مطلب ہر ایک کو سیدھا راستہ ملنا چاہیے، ہونا چاہیے، اور اس کی کیلیبر پر اترنا چاہیے وہ سیدھا راستہ۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن بغیر عالم کے نہیں پڑھ سکتے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ تھوڑا بہت ڈسکشن کر لو، سب سے عالموں سے ڈسکشن، بڑے لوگوں سے، علم والوں سے ڈسکشن کرو، بٹ فائنلائز آپ کرو گے، آخری آپ ہی کا فیصلہ مانا جائے گا، اللہ کے گھر بھی آپ 1 to 1 انفرادی طور پر جواب دو گے۔ تو آپ کہتے ہو اللہ کو کہ اللہ سیدھا راستہ بتائیے، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے۔ نہیں تو عالم کہتے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اللہ سے قرآن سمجھنے کا بول رہے ہو؟ تم نے 16 علوم پڑھے؟ تم نے فلاں کتابیں پڑھی ہیں؟ تم کس کی اولاد ہو؟ تمہارے کوئی مدرسے چل رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ انفرادی طور پر بندہ مجھ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں ہم آپ کی کتاب سے مدد حاصل کریں گے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اللہ آپ کو فوراً سورہ بقرہ میں کہیں گے ذالک الکتاب، جب آپ کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، تو کوئی صراط مستقیم کوئی مٹیریل میں کوئی ہاتھ لگا کر دیکھنے والی چیز نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سے اترے گی، کوئی صراط مستقیم کوئی اترے گی، کوئی ہدایت کوئی چیز میں نہیں ہے، مٹیریل میں نہیں ہے کہ اترے گی۔ آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب، یہ لو، یہ ہے کتاب۔ ہم ابھی تک ان حدیثوں کے پیچھے کتاب کو کتاب ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ جی کتاب تو وجود میں ہی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں نہیں تھی، ابو بکر صدیق کے بھی دور میں نہیں تھی، عمر فاروق کے بھی دور میں نہیں تھی، عثمان غنی نے سوچا۔ اللہ 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 ہمیں واقعی جاہل کر دیں گے، اتنا زنگ پڑ چکا ہے، اتنے جانور ہم ہو چکے ہیں، اتنی ہماری بیٹری ختم ہو چکی ہے کہ چارج کرنے کی بہت ضرورت ہے، جسٹ تھوڑا سا چارج کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو روشن کر دیں گے۔ سوچئے کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، رحم فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہلوں پہ پلیتی ڈالتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، بخدا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ جاہلوں پہ اور پلیتی ڈالتے ہیں، کہ جب تم ذالک الکتاب کے بعد بھی کہو کہ کتاب فارم میں نہیں تھی، کتاب فارم میں نہیں تھی، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، یعنی انبیاء کرام اتنے انٹیلیجنٹ، اتنے سمجھدار ہوتے تھے کہ وہ وحی کو کتابی شکل دیتے تھے۔ تم خود کہتے ہو کہ پہلی وحی، میں تو نہیں کہتی پہلی وحی اور دوسری وحی کون سی ہے، تم خود کہتے ہو پہلی وحی سورہ علق ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں علم دیا اس اللہ نے تمہیں قلم کے ساتھ، تم خود اگری کرتے ہو، تم نماز میں جو پڑھتے ہو وہ خود اگری کرتے ہو، پتہ نہیں سلام پھیر کر ہم میں اختلافات کیوں قائم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ خدا کے لیے جاہلوں کے اللہ دماغ نہیں کھولیں گے، ضدی لوگوں کے دماغ اللہ نہیں کھولیں گے۔ تو آپ نے اور میں نے انشاءاللہ یہ پوائنٹس لوگوں کو دینا ہے۔ دیکھیں ذالک الکتاب پر میں یہ بات کر لیتی، لیکن مجھے صحیح لگا کہ اہدنا الصراط المستقیم پر یہ بات کرنی چاہیے کہ وہ کون سی صراط مستقیم ہے جو تمہیں مل جائے گی اور کسی اور کو نہیں ملے گی؟ تم کون سے اللہ کے لاڈلے ہو کہ ہم اللہ کے لاڈلے نہیں ہیں؟ یہ کہ تو جو کتاب پڑھے گا، جو کتاب پکڑے گا، اس کو ہدایت ملے گی۔ تم چاہے روز کتنی نفلیں پڑھ لو، چاہے تم کتنی
کتنی فرض نمازوں میں کہہ لو یہ تو قبولیت تو ان لوگوں کی ہوگی جو یہ کتاب کا سہارا لیں گے، ذالک الکتاب۔ تو پھر آگے ہم اللہ سے، اور اب دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ 3 آیتوں میں پریزنگ ہے، تعریفیں، پھر ایک آیت میں ہم نے اوتھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ڈن، میں کسی کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ نہیں کروں گی، نہ کتاب میں نہ ذات میں، اللہ ڈن، میری طرف سے یہ طے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں اچھا تو پھر اللہ تعالیٰ اور پرفیکشن کے ساتھ کوئی ان ریٹن، کوئی ٹیکسٹ میں مجھے کچھ دے دیجئے، کیونکہ دیکھیں سیدھا راستہ کیا، ہر چیز ان ٹیکسٹ ہوتی ہے تو بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ علم دیا اس نے انسان کو قلم کے ساتھ۔ تو پھر ہم نے جب سیدھا راستہ مانگا تو ہم نے اللہ سے اور سیکھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، جبکہ یہ انڈرسٹوڈ تھا، جبکہ یہ باقاعدہ سمجھنے والی چیز تھی کہ صراط الذین کیا ہوتا ہے، صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا راستہ، لیکن اس کے باوجود رب تعالیٰ نے ہم کو الیبریٹ کیا، دیٹ از کالڈ تفسیر القرآن بالقرآن، اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو کیا ہے یہ صراط مستقیم؟ تو راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہوا۔ تو اب انعام ہم ڈھونڈنے بیٹھیں گے قرآن سے، دیکھ لیجئے یہاں سے ہی آپ کو وہ جو ہماری ورک کے لیے بک ملتی تھی نا، یہاں سے ہی آپ کو ورک شاپ مل گیا کہ جناب ادھر سے آپ کو دیکھنا ہے کہ قرآن نے صراط الذین انعمت علیہم کے تحت کس کس پر انعام کیا۔ تو آپ کو قرآن سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں پر، صالحین پر، شہداء پر، صالحین، انبیاء کرام، صدیقین، صالحین، شہداء، اگر غور کریں تو صرف انبیاء کرام کو ایک الگ سٹیٹس حاصل ہے کہ نبی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو صدیقین، صالحین، شہداء کو اگر آپ کبھی الیبریٹ کر اور اس کے انالائز کریں، غور کریں، اس کو نکالیں، تو سب میں تھن لائن کا فرق ہے، سب ایک ہی ہے۔ صدیقین بھی ایک ہی ہے، سچے لوگ، وہی سچے لوگ صالحین بھی کہلاتے ہیں، نیک کردار لوگ، وہی صالحین شہداء کہلاتے ہیں کہ وہ اپنی شہادت دیتے ہیں عمل کے ساتھ، گواہی دیتے ہیں، شہداء علی الناس بنتے ہیں کہ میرے لیے کوئی سینچری، کوئی ایئر، کوئی چھوٹے بچوں کے ساتھ، کوئی بڑے بچوں کے ساتھ، کوئی شوہر اور بھائی اور سسر اور باپ کے ساتھ مجھے کوئی پرابلم نہیں آ سکتی ہے، کیونکہ سب سے عظیم اللہ کی ذات ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ سب بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہم بے وقوف ان سے ڈرتے ہیں، جیسے ہم لیزرڈ سے ڈرتے ہیں، لیزرڈ ہم سے ڈرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، بلی ہم سے ڈرتی ہے، ہم بلی سے ڈرتے ہیں، یہ ہمارے چل رہے ہیں چکر، ہم جس ادنا جانور سے ڈرتے ہیں وہ ہم سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ والی چیز ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کرے کہ عقل اور شعور میں آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا، اللہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائیے، صرف دعا مانگ کے آمین 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 کر دعا آسمان کو نہیں جائے گی، عمل اس کے لیے بھی بڑی خوبصورت آیت ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ اسی اللہ کی طرف، الیہ یصعد اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں، الہ یصعد کلمہ طیب، یعنی یہ بھی جو میں نے سورہ فاتحہ ہم نے پڑھا یہ ایکچولی کلمہ طیب تھا، ہم نے تو صرف لا الہ الا اللہ کو کلمہ طیب جانا نا، جب ہم سورہ فاتحہ، اللہ سے اچھی باتیں کرنا، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنا، سب کلمہ طیب ہوتا ہے، یعنی اچھی بات۔ تو الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف چڑھتے ہیں سارے طیب کلام، بٹ والعمل الصالح یرفعہ، لیکن عمل صالح اس کو بلندی دیتا ہے۔ یہ صرف آپ کی سورہ فاتحہ اور اس کی آمین بلندی نہیں دیتی۔ دیکھیں یہ بات میری شاید بری لگے گی، لیکن میں ایمانداری سے قسم کھا کے کہتی ہوں جو میں نے سمجھا ہے کہ حرم میں، عرفات میں بھی اگر آپ سورہ فاتحہ کے پیچھے کئی لوگ آمین بول دیں نہیں قبول ہوگی، کیونکہ کلمہ طیب کو بلندی عمل صالح دے گی، کلمہ طیب کو بلندی
عمل صالح دے گی. یہ قانون ہے, آپ اور میں اللہ کے قانون کو بدل ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تم ساری دنیا نافرمان ہو جاؤ, اللہ کا جو قانون ہے وہ کوئی نہیں بدل سکتا. تو آپ سوچئے کہ اتنی خوبصورت سورہ فاتحہ جس کو ہم ٹک 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 کر کر کس طرح سے پڑھتے ہیں, کتنی بار پڑھتے ہیں. مجھے تو اکثر یہ سوچ آتی ہے کہ مرنے کے بعد کتنا افسوس ہوگا کہ کاش میں نے سورہ فاتحہ ہی اچھی سی پڑھ لی ہوتی. چلو کوئی بڑے بڑے کام نہ کرتے, نہیں ملا ٹائم. سورہ فاتحہ جو پڑھ رہے تھے اس کو ہی ہم محسنین کے درجے پر لے جاتے. ہاں جی, ہم نے آپ کی یہ بھی بیچ میں بات کو پوری نہیں کیا کہ اللہ تعالی محبت کرتے ہیں محسنین سے. ان اللہ یحب المحسنین. اس پر میں کہہ رہی تھی کہ جب صلاۃ پڑھ ہی رہیں, جب سورہ فاتحہ پڑھ ہی رہیں, تو اللہ کرے کہ ادب کے ساتھ 3 تعریفی کلمات, ایک باقاعدہ وعدہ لے رہے ہیں اور اس کے بعد سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں, اور پھر اس راستے کو پورا سمجھنے کے لیے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ انعام یافتہ, وہ انعام والا راستہ دیجئے گا, انعام والا. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ دنیا میں رہے ہوئے لوگ ہیں اور سب ماشاءاللہ زیادہ تر سمجھدار لوگ ہیں. انعام کس کو ملتا ہے؟ انعام کم لوگوں کو ملتا ہے. آپ اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, چاہے مونٹیسری اسکول, سیکنڈری بورڈ اور او لیولز, اے لیولز, جس کو بھی آپ لے لیجئے, کم لوگوں کو انعام ملتا ہے. انعام مینز بہت ہی سپرلیٹو ڈگری, وہ کم لوگوں کو ملتا ہے. تو اللہ سے آپ کہہ رہے ہیں ہاں میں کم میں کھڑے ہونے کو تیار ہوں. اور پورا قرآن کہتا ہے کثیر منہم فاسقون اکثرہم لا یعلمون, کہ کثیر لوگوں میں سے فاسق ہوں گے اور اکثریت علم حاصل نہیں کرے گی. تو اللہ مجھ کو اور آپ کو آج کا مبارک کرے دن کہ ہم نے پھر سورہ فاتحہ اپنی زندگی میں شروع کی. جبکہ عام پبلک سے کہو تو وہ کہتے ہیں بھئی سورہ فاتحہ تو سمجھ آتی ہے, الحمدللہ سب کو سمجھ آتی ہے, لیکن میں خود اسے بتاتے ہوئے اچھا فیل کر رہی ہوں. اور اللہ کرے کہ میں اور آپ اب ساری سورہ فاتحہ اپنی, میری اور آپ کی تمام سورہ فاتحہ قبولیت کے درجے کو پہنچے, ایمان اور سلامتی ہو ہمارے اندر, ہم لوگوں کے ساتھ اچھا کریں, اور اللہ ہمارے لیے بھی اس سورہ فاتحہ کو ہمارے اندر بسا دے, ہم عمل کے ساتھ اللہ کے آگے پیش ہوں. تو دیکھیں انعام والا راستہ ہم مانگ رہے ہیں, 33 مارکس سے پاس ہونے والا نہیں مانگ رہے ہیں. دیکھیں کئی ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں شکر ہے 33 مارکس سے, جسٹ پاسنگ مارکس سے بھی سٹینڈرڈ تو چڑھ گیا. اور کچھ ماں باپ کہتے ہیں نہیں, وہ بہت زیادہ کنسرن ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں. وہ پیرنٹس میٹنگ میں بچوں کی فائل پوری چھانتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمہارا مارکس کیسے کٹا, یہ کیسے ڈیڈکٹ ہوا, تمہیں تو یہ بہت اچھی طرح سے آتا تھا. تو آپ کون سے پیرنٹس ہو اور آپ کون سے بچے بننا چاہتے ہو؟ جسٹ پاسنگ مارکس والا کہ بس اللہ کوئی بھی درجہ جنت کا دے دیجئے, بس مجھے جنت کی انٹری مل جائے, یا آپ کہیں کہ اللہ مجھے سبقت لے جانے والوں میں سے کر دے. جب ایک ہی زندگی ملی ہے, جیسے گناہگار کہتا ہے ایک ہی زندگی ملی ہے تو اس میں فن نہ کروں, تو بالکل اسی طرح میں اور آپ کہیں گے جب ایک ہی زندگی ملی ہے تو عزت کے ساتھ فرشتے مجھے نہ لے جائیں, جو کہ انبیاء کرام کے لیے آتا ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے سلام ہو, اور جس دن وہ مریں گے تو سلام ہو, اور جس دن اٹھائے جائیں گے تو سلام ہو. کیا یہ آیت میرے اور آپ کے لیے نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبقت لے جانے والوں میں سے, انعام یافتہ لوگوں میں سے کر دے؟ اور اس کی ایک اور پوائنٹ ہمیں ملتا ہے کہ اس کا مطلب اللہ ہمیں فضول دعا نہیں سکھا رہے ہیں. اس کا مطلب میں اور آپ کوئی بہت بڑا کام کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں. ہم اپنے دور کی جو لیکنگ ہے, جو کمی ہے, ہم اپنے دور میں جو کمی ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے تو بڑے رتبے پہ جائیں گے نا. آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی وہ باتیں بتاؤ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, تو کون سی بڑی بات کر دی آپ نے؟ تو بس آپ نے اور میں نے سمجھنا ہے اس کا اینڈ اس طرح سے ہو رہا ہے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جس میں میں بہت معتبر انداز سے آپ کو کہوں گی کہ ضالین اور مغضوب یہ کوئی عیسائی یہودیوں کے نام نہیں ہے. ہمارے ہاں باقاعدہ کئی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انعام یافتہ کیجئے گا, مجھے یہودی عیسائیوں میں سے مت کیجئے گا.
بہت ہی غلط ترجمہ، بہت ہی غلط ترجمہ، بہت ہی خوش فہمی کا شکار ہیں ہم، بہت ہی بڑی غلطی کا شکار ہیں ہم۔ قرآن سے آپ ٹٹول لیں، میرے پاس تو دلیل قرآن ہے۔ مغضوب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غضب پہ مرتے ہیں۔ دیکھیں مرنا تو سب کو ہے، ہر ایک کو موت آئی۔ قرآن کہتا ہے جب ہلاک ہوئے یونس، یعنی یونس کو اللہ نے صالحین نبیوں میں سے کیا ہے، لیکن ان کے لیے بھی ہلاکا کا لفظ آ رہا ہے۔ تو مرنا تو سب کو ہے، اور بہت ہی نیک انسان، نبیوں میں بڑے اعلیٰ کردار، اللہ نے ان کی تعریف کی، تو مرنا تو سب کو ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں اللہ مغضوب ہو کے نہ مریں، جو اللہ کے غضب پر جس کی ڈیتھ ہوتی ہے، جس کی موت اللہ کے غضب پر ہوتی ہے، وہ مجھے تو قرآن سے ڈیفینیشن ملی کہ مغضوب اس کو کہتے ہیں جس کی ڈیتھ ہو جائے اللہ کے غصے پر، وہ مرے تو اس حال میں مرے کہ وہ نافرمان ہو، وہ لوگ مغضوب کہلاتے ہیں۔ اور ضالین میں نے جو قرآن سے ٹٹولا، تو پورے آپ بھی قرآن سے ٹٹول لیجئے گا۔ ضالین وہ ہے جو زندہ ہوں لیکن وہ صحیح راستے پر، صحیح ٹریک پر نہ ہوں، جو صراط مستقیم پر نہ ہوں، جو اللہ کو بھی مانتے ہوں لیکن وہ سیدھا راستہ نہ چلتے ہوں، وہ راہ کو گم کر بیٹھے ہیں۔ زندہ ہیں جو، وہ راہ کو گم کر بیٹھے ہیں۔ یہ دونوں پرسنالٹی مسلمانوں میں ہے۔ وہ یہودی، عیسائی، ایتھیسٹ جو ہوں گے سو ہوں گے، ہندوز ہوں گے سو ہوں گے۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس پر تو میں اور آپ دل ہار دیں اپنا اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ میری موت آپ کے غضب پر نہ ہو، اللہ میری موت آپ کے غضب پر نہ ہو، مجھے ہر پل توبہ کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ اللہ میں وہ کام نہ کروں کہ میرے نیک اعمال برباد ہو جائیں، اور اللہ میں زندہ بھی رہوں تو آپ کی آنکھوں میں وہ جو اللہ بڑے پیار سے کہتے ہیں نا اپنے نبیوں کو کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اللہ ہم بھی بہت ہی نیک لوگوں میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں۔ اللہ کی تو آنکھوں کے سامنے سب ہیں، تو اللہ میں زندہ بھی رہوں تو گمراہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ میں مروں تو مغضوب ہو کے نہ مروں۔ اس میں دور دور تک یہودی عیسائی کا خاص نام نہیں آ رہا، اس میں ہر اس شخص کا نام آ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی امتیوں کا نام آ سکتا ہے جو برائی پر مر جائیں اور جو برے کردار کے ساتھ زندہ رہیں۔ تو اللہ ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول کیجئے، ہمیں وہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں سورہ فاتحہ کا حق ادا کرنے والا بنائیے، تمام سورہ فاتحہ ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج اس کلاس کو اٹینڈ کیا۔